بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ قال القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة۔ یہ جو صورت تھی ختم۔ اب مولی صاحب، میرے اور آپ کے درمیان یہ دکان مشترک ہے، یہ فیکٹری مشترک ہے، یہ گھر مشترک ہے، یہ باغ مشترک ہے، یہ زمین مشترک ہے، کھوتے ہیں وہ مشترک ہے۔ تو مشترک چیز کو تقسیم کرنا جائز ہے۔ شرکاء مشترک چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ تقسیم کیا ہے؟ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تقسیم پر امت کا عمل جاری ہے، تو یہ اجماع سے ثابت ہے کہ مشترک چیز کی تقسیم شرکاء آپس میں کرے تو اس میں گناہ نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے القسمت، قسمت فی الاعیان، ان ذوات میں جو مشترک ہو تو قسمت مشروع ہے۔ لأن نبی علیہ السلام باشرہا فی المغانم، نبی علیہ السلام نے استعمال تقسیم کی ہے غنیمت میں۔ حنین میں 40,000 بکریاں آئی، 30,000 گائے آئے، 7 من چاندی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مجاہدین میں وہ تقسیم کر لی۔ بس آپ کا یہ عمل دلیل ہے کہ اعیان مشترکہ میں شرکاء کی تقسیم کیا ہے؟ جائز ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باشرہا، نبی علیہ السلام استعمال فرما چکے ہیں قسمت کی فی المغانم، مالی غنیمت میں، والمواریث، ایک باپ مرتا تھا اس کا طریقہ مشترک ہوتا تھا اولاد میں، تو وہ مشترک طریقہ کو میت کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے۔ وَجَرَتْ تَوَارُثُ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، اور قسمت پر عمل جاری ہے اور آج تک قسمت پر کسی نے انکار نہیں کیا۔ وجرا، اور جاری ہے، التوارث، عمل امت کا، بہا، اس تقسیم کے ساتھ، من غیر نکیر۔ اب آؤ، ہم دونوں بھائی ہیں، ہماری درمیان یہ چارپائی بھی مشترک ہے اور یہ چارپائی بھی مشترک ہے۔ اب اس مشترک چارپائی میں 2 بازو، 2 پائے اور نصف بان میرا ہے اور نصف اس کا، اور اس میں 2 پاؤں، 2 بازو، آدھا بان میرا ہے اور آدھا اس کا ہے۔ اب جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس طرح تقسیم تو نہیں کرتے کہ اس کو بھی توڑ دے، آدھا میں لوں، آدھا یہ لے، اور اس کو بھی توڑ دے، نہیں، ہم ایسی کرتے ہیں، یہ چارپائی وہ لیتا ہے، یہ چارپائی میں لیتا۔ اگر اس کی 2 روپے زیادہ ہے تو وہ 2 روپے سے کرتے ہیں کہ جب یہ چارپائی یہ لے لیتا ہے تو مجھے 1 روپے واپس کرتا ہے، ٹھیک ہے یعنی۔ اب جب اس نے یہ چارپائی لی تو اس میں آدھا میرا تھا یا نہیں تھا، اور میں نے یہ چارپائی لے لی، اس میں آدھا اس کا تھا، اس نے اپنا آدھا یہاں چھوڑا اور میں نے اپنا آدھا وہاں چھوڑا، تو مبادلہ مال کا بالمال آیا یا نہیں آیا؟ تو قسمت میں مبادلہ ہے، اور آدھا اس نے اپنا لیا ہے تو اس نے اپنا حق جدا کر دیا۔ تو تقسیم میں 2 چیزیں ہیں، مبادلہ اور افراز حق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مبادلہ اور افراز۔ یہ چارپائی اس لیے لے لی اور یہ چارپائی میں نہیں لے لی، اس میں آدھا میرا تھا وہ میں نے اس کو دے دیا، اس میں آدھا اس کا تھا وہ میں نے لے لیا، تو مبادلہ نصف کا بھی نصف آیا، یہ مبادلۃ المال بالمال آیا۔ لیکن یہاں جو اس نے یہ چارپائی لی، اس میں آدھا اس کا اپنا تھا، اس نے اپنا حق مجھ سے ممتاز کر دیا۔ تو تقسیم کے اندر 2 چیزیں ہیں، مبادلہ اور افراز۔ یہ معنی ہے اس قول کا
ثم ہی پھر یہ تقسیم لا تاری خالی نہیں ہے عن معنی المبادلہ معنی مبادلہ سے. کیوں؟ لأنما وہ چرپائی یجتمع لأحدہما جو مجھے ملا ہے بعضہ کان لہو و بعضہ کان لصاحبہ، وہ آدھی چرپائی میری تھی اور آدھی اس کی تھی. فہو یاخذہ میں نے اس کی آدھی بھی لے لی عوضا عما عوض اس نصب سے بقی من حقہ بنصیب صاحبہ جو میرا حصہ تھا اس کی چرپائی میں. فکان مبادلہ. ٹھیک ہے. اول افراد اور اس میں حقوق کی جدائی بھی ہے تو قسمت میں کتنی چیزیں ہو گئی؟ مبادلہ اور افراد. بات سمجھ میں آئی؟ اب آؤ مشترک چیزیں جو ہے وہ دو قسم کی ہیں، ایک ذوات الامثال اور ایک ذوات القیم. ذوات الامثال ایک بوری گندم کی یہ ہے، ایک بوری یہ ہے، اور گندم ذوات الامثال میں سے ہے یا نہیں؟ ہاں. اب نصف بوری اس میں میری ہے اور نصف اس کی ہے، اور اس میں نصف اس کی ہے نصف میری. میں نے یہ لے کر اس کے نصف کو لے لیا اور اس نے وہ لے کر میرا نصف لے لیا، مبادلہ آیا اور افراز آیا. اب مکیلات میں مبادلہ افراز دونوں ہے، لیکن اس میں افراز ظاہر ہے. کیا ظاہر ہے؟ کیونکہ جو گندم ملی ہے ہو بہو جیسی دانے اس کو ملے ہیں. تو ذوات الامثال کے اندر افراز بھی ہے مبادلہ بھی ہے، لیکن ظاہر کون سا؟ افراز. اور اگر ذوات القیم تھے 1 2 3 4 یہ 4 خر ہے، کھوتے ہیں، یہ میرے اور اس کی درمیان مشترک ہے. یہ 2 کھوتے یہ لے رہا ہے، اس میں ایک میرا تھا. یہ 2 کھوتے میرے ہیں، اس میں ایک اس کا تھا، تو میں نے یہ لے لیے اس نے یہ لے لیے، تو اس ایک میں تو تبادلہ ہوا اور ایک ایک میں افرازی حقوق ہوا. لیکن یہاں تبادلے کا معنی ہے بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو. اور افراز غالب مکیلات او موزونات میں یعنی ذوات الامثال میں لعدم تفاوت، کیونکہ یہاں گندم و گندم میں فرق نہیں ہے. حتی کان لأحدہما، چونکہ یہاں افراز ہے تو ایک شریک کا حق ہے ان یاخذ نصیبہ کہ وہ اپنا حصہ اٹھا لے حال غیبت صاحبہ اگرچہ اس کا ساتھی غائب ہے. میرے اور اس کے درمیان 2 من گندم مشترک پڑی ہے، یہ اللہ کے راستے میں سال کے لیے گیا ہے، میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں مشترک گندم سے 1 من اٹھا سکتا ہوں کیونکہ وہ میرا حق ہے. اور ہر حقدار کو اپنے حق کی افراز کا جدائی کا حق حاصل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو اشترایا، ولو ہم دونوں نے 2 من گندم خرید لی 200 روپے دے کر. منوش نے لے لی 100 کا، من میں نے لے لی. اب اس نے اپنا من جو ہے 100 روپے کی بیچ دی اور میں نے اپنا من 200 روپے کی بیچ دی. اب یہ میرے ساتھ لڑتا ہے کہ اس میں 50 روپے میرے ہیں. لڑنا غلط ہے بھئی، جو دانہ اس کا ہے وہ دانہ میرا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو ولو اشترایا، اگر ہم وکیلات خریدتے ہیں وقت سماع تقسیم کرتے ہیں، یبیع احدہما ایک آدمی اپنا حصہ بیچ سکتا ہے مرابحتاً بنصف ثمن، نصف ثمن سے زائد کے ساتھ. بات سمجھ میں؟ تو جہاں مشترک وکیلات موزونات ہے وہاں تقسیم میں افراز اور تبادلہ دونوں ہے، لیکن غالب کون ہے؟ افراز. جب افراز ہے اس پر 2 تفریق کی کہ اگر ایک نہ ہو دوسرا اپنا حق جدا کر سکتا ہے، اور دوسری تفریق کی کہ اگر وہ اپنا حصہ 100 کا بیچے میں 200 کا بیچوں، وہ مجھ پر اعتراض کیونکہ دونوں ایک. اور اگر ذوات القیم، ذوات میرے اور اس کے درمیان لوٹے مشترک ہے 1 2 3 4 اور ہم نے تقسیم کی، یہ 2 لوٹے اس نے لے لی، یہ 2 لوٹے میں نے لے لی، لیکن اس نے اپنی 2 لوٹی 2 روپے کی بیچ دی اور میں نے 2 لوٹی جو ہے 2 لاکھ کی بیچ دی، تو وہ مجھ پر اعتراض کر سکتے. معلوم ہوا کہ وہ 2 لوٹے ریونڈ والے تھے اور یہ 2 لوٹے فرانس چاندی کی بنی تھی.
تو لوٹے اور لوٹے میں فرق ہے یا نہیں؟ تو یہاں مبادلے کا معنی ہے، اور مبادلہ میں ایک پیسہ پر بھائی مشتری لڑتا ہے، لہٰذا یہ مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اگر مشترک چیز ذوات القیم میں سے ہو تو اس کے اندر معنی مبادلے کا غالب ہے۔ جب غالب ہے تو جناب اس کی غیر موجودگی میں دو لوٹی نہیں اٹھا سکتا، اور اس کے پیسوں سے میں زیادہ قیمت اپنے لوٹوں سے وصول اور معنی مبادلے کا ظاہر ہے فی الحیوانات، حیوانات میں، والعروض اور لوٹوں میں، للتفاوت کیونکہ خر اور خر میں فرق ہے، لوٹ اور لوٹے میں فرق ہے، حتی لا یکون لأحدہما، حتیٰ کہ ایک شریک کے لیے جائز نہیں ہے اخذ نصیبہ کہ وہ اپنے حصے کا خر اور لوٹا اٹھا لے عند غیبت الآخر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولو اشتریا ہو، اور اگر دونوں خر خریدے یا دونوں لوٹے خریدے، فاقتسما اور تقسیم کرے، نو لا یبیع احدہما نصیبہ، ایک اپنا حصہ نہیں بیچ سکتا مرابحۃ بعد القسمہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں ایک بات ہے، مشترک چیز ذوات القیم میں سے، مشترک چیز لیکن ایک جنس ہے، کیا ہے؟ لوٹا 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 اور لوٹا، یہ مشترک ہے، یہ ذوات القیم ہے، اور ایک جنس ہے یا جدا جنس ہے؟ ایک جنس ہے۔ اب میں کہتا ہوں تقسیم کرو، وہ انکار کرتا ہے تو قاضی منکر کو مجبور کرے گا، یار جنس ایک ہے، جو فائدہ اس لوٹا سے وہ اس سے ہے، وہ اس سے یہ سے ہے، اس کو دو دے دو، دو تم لے لو، اپنا اپنا فائدہ اٹھا لو۔ تو اگر ایک طلب قسمت کرے اور دوسرا شریک انکار کرے تو قاضی منکر کو کیا کرے گا؟ ہاں یہ معنی ہے الا انہا، یہ جو ذوات القیم ہے، اذا کانت من جنس واحد، اگر ایک جنس سے تھے، سب لوٹے تھے، نو اجبر القاضی علی القسمت، قاضی مجبور کرے گا منکر کو قسمت پر عند طلب احد الشرکاء، کیونکہ اس میں معنی افراز کا ہے، لتقارب المقاصد، مقاصد کیونکہ مقاصد لوٹے اور لوٹے کے قریب ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں تو ذوات القیم میں مبادلہ بھی ہے، اور مبادلہ جبران جائز ہے کہ قاضی مجھے کہے یہ ٹوپی دے دو، اسے 100 روپے لے لو، بیع کرو۔ تو جب مبادلہ میں جبر جاری نہیں ہے تو یہاں جبر کیسے جاری ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں والمبادلۃ مما یجری فی الجبر، بعض صورتوں میں مبادلہ میں بھی جبر جائز ہے، کما فی قضاء الدین، جیسے قضاء، دیکھو میں نے آپ سے 100 روپے قرض لے لیا اور سال کے بعد آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، تو یہ وہ نوٹ ہے یا اس کا عوض ہے؟ عوض ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ جو میں قرض دیتا ہوں یہ مبادلہ ہے، اگر میں ٹال مٹور سے کام لے لوں تو قاضی مجھے مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو قرض کی واپسی جو ہے یہ یقیناً مبادلہ ہے، اور اس مبادلے میں جبر قاضی جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر قاضی کو پتہ چلے اس کے پاس پیسہ ہے اور قرض خواہ کو نہیں دیتا، مجھے جیل بھی بیچ سکتا ہے۔ یہ معنی ہے کما فی قضاء الدین، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ 4 لوٹے میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے، میں کہتا ہوں تقسیم کرو، وہ انکار کرتا ہے تو قاضی کیا کرے گا؟ اس کو مجبور کرے گا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ میں جب تقسیم کا مطالبہ کرتا ہوں تو در پردہ میں اپنے ملک سے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے حق ہے، اور وہ تقسیم سے انکار کرتے ہیں تو وہ مجھے نفع اٹھانے سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ تو قاضی کا حق ہے کہ متعصب کو خاموش کرے اور کہے تقسیم کرو۔ وَهَذَا لِأَنَّ أَحَدَهُمْ، ایک جو طالب قسمت ہے، بطلب القسمت یسأل القاضی، وہ قاضی سے سوال کرتا ہے یخصہ کہ مجھے خاص بناؤ بے انتفاع بے نصیبی، کہ میں نفع اٹھاؤ اپنے حصے سے، ویمنع الغیر، اور تبلیغی مجھے اور ویمنع الغیر، اور میں منع کرتا ہوں تبلیغی سے انتفاع سے بھی ملکی ہی میرے لوٹوں کے ساتھ، تو قاضی پر واجب ہے اجابت ہو کہ میری سوال کو قبول کرے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَإِنْ كَانَ، چلو میرے اور تبلیغی کے درمیان ایک خر مشترک ہے اور ایک اونٹ مشترک ہے، ایک خر اور ایک اونٹ۔ میں کہتا ہوں قاضی سے کہ یہ تقسیم کرو، اس طرح تقسیم کرو کہ اونٹ مجھے دے دو، خر تبلیغی کو دے دو، اور تبلیغی انکار کرتا ہے
تبلیغی اس صورت میں قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ خر اور اونٹ ایک جنس ہے یا اجناس سے مختلف ہے؟ ہاں وَإِنْ كَانَتْ اگر مشترک چیزیں اجناس سے مختلف ہو لا يجبر القاضی، قاضی مجبور نہیں کرے گا منکر کو علی قسمتها لتعذر المعادلہ، کیونکہ متعذر ہے مساوات بے اعتبار تفاحش تفاوت فی المقاصد، کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے اونٹ اور خر کے مقاصد میں۔ وَلَوْ تَرَاضَوْا، اگر تبلیغی خوش ہوا کہ چلو مجھے خر پسند ہے، خر پسند ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جب وہ راضی ہے تو خر اس کو دے دو اور اونٹ مجھے دے دو۔ وَلَوْ تَرَاضَوْا، اور اگر دونوں شرکاء رضامند ہو جائے علیہا قسمت پر نجازہ لأن الحق لہم، کیونکہ حق ان کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، قاضی جو ہے وہ عدالت میں بیٹھتا ہے، چیف جسٹس اس کا نام۔ اب وہ خود شرکاء میں زمینی تقسیم نہیں کرے گا، وہ تقسیم کرنے کے لیے ملازم رکھے گا، اس کا نام ہم پٹواری رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ اور پٹواری کو کہتے ہیں کہ بھئی پشاور سے کوہاٹ تک جو زمینیں ہیں یہ تم تقسیم کرو گے، اور کوہاٹ سے بنو تک جو زمینیں ہیں وہ تم تقسیم کرو گے، اور بنو سے ڈیر اسمیل خان تک جو علاقہ ہے وہ آپ کی تحویل میں ہے۔ تو قاضی کا فرض ہے کہ وہ پٹواریوں کو مقرر کرے اور ان کی تنخواہ بیت المال سے دے دے، اور لوگوں میں اعلان کرے کہ یہ مفت تقسیم کرے گا تاکہ لوگوں سے پیسے نہ وصول کرے گا۔ بات آئی سمجھ؟ اور اگر بیت المال میں پیسہ نہیں ہے تو پھر اعلان کرے گا بھئی جو شرکاء تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس پٹواری سے کرائے اور تم جیب سے پیسے دے دو۔ پہلا طریقہ افضل ہے کہ بیت المال سے تنخواہ مقرر کرو، دوسرا جو ہے مجبوری ہے کہ بیت المال پاکستان جیسا ہے اس میں پیسہ نہیں ہے تو پھر شرکاء کو کہے کہ چونکہ قسمت سے نفع تمہیں ملتا ہے تو نقصان بھی تم اٹھاؤ، اس کا خرچہ دو۔ ٹھیک ہے، یہ معنی ہے وَيَنبَغِي، اور مناسب ہے چیف جسٹس کے لیے أَن يَنْصِبَ قَاسِمًا، کہ وہ مقرر کرے پٹواری تقسیم کرنے والا، يَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال، اور اس کو تنخواہ دے خزانہ سے، لِيُقَسِّمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ پٹواری لوگوں میں تقسیم کرے، بغیر اجرن، بغیر۔ ٹھیک ہے، پٹواری کی تنخواہ بیت المال پر اس لیے کہ پٹواری معاون ہے قاضی کے، تو تقسیم قضا کی جنس ہوا، اور قضا کی تنخواہ بیت المال پر ہے تو تقسیم کی تنخواہ بھی لأن القسمت، قسمت جو پٹواری کرتا ہے من جنس عمل القضا، وہ جنس عمل قضا کا، قاضی نے تو فیصلہ سنایا تقسیم کا، اس کو عملی جمع کون پہناتا ہے؟ پٹواری ہے۔ سو انہو یتم، اچھا جی، یتم بھی قطع المنازعہ، جس طرح قاضی کی قضا سے لڑائی ختم ہوتی ہے تو قاسم کی تقسیم سے بھی لڑائی، فاشبہ رزق القاضی، تو تنخواہ پٹواری کی مشابہ ہوا قاضی کی تنخواہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ کہ بیت المال تنخواہ دے، پٹواری کا فائدہ عام لوگوں کا، تو پٹواری کی تنخواہ عام لوگوں پر ہے، اور عام لوگوں کا مال کون ہے؟ بیت المال۔ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ نَصْبِ الْقَاسِمِ، نفع مقرر کرنے پٹواری کا، تعم العامہ، یہ عام لوگوں کو ہے، فَتَكُونُ كِفَایَتُهُ، تو پٹواری کا بوجھ فی مالہم، ان کے مال میں ہوگا، غرماً بالغنم، تاکہ تاوان نفع سے حاصل کرے، یعنی تقسیم کا نفع غنم تو ان کو تھا، تو پٹواری کی تنخواہ جو غرم نقصان ہے وہ بھی وہ برداشت کرے، غرمن وہ تاوان برداشت کرے، بالغرم میں فائدہ کے بدلے میں، فائدہ تقسیم سے وہ اٹھاتے ہیں تو نقصان بھی وہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اب اگر جج نے کہا کہ بیت المال جو ہے پاکستان کا ہے اور اس میں پیسہ نہیں ہے، تنخواہ پٹواری کا نہیں دے سکتے، تو پھر پٹواری تو مقرر کرے گا، البتہ لوگوں کو کہے گا اجرت تم دو۔
فَإِلَّمْ يَفْعَلْ اگر مقرر نہ کرے قاضی تنخواہ پٹواری کا نو نصب قاسمان وہ مقرر کرے گا ایک پٹواری یقسم بالاجر کہ وہ تقسیم کرے لوگوں سے اجرت لے کر معنی ہو باجر علی المتقاسمین یہ اجرت شرکا سے لے گا لأن النفع لهم کیونکہ نفع زمین کا شرکا کے لیے ہے للخصوص ویقدر اجر مثله لیکن پٹواری قاضی یہ کرے گا کہ تقسیم کی اجرت مقرر کرے گا کہ بھئی اگر 2 مرلے تقسیم کرے تو 2 روپے دے دو 4 مرلے تقسیم کرو تو 4 روپے دے دو پیسے قاضی مقرر کرے اگر قاضی مقرر نہ کرے تو پٹواری 100 کی بجائے لاکھ مانگے گا کروڑ مانگے گا وَيُقَدِّرُ او قاضی مقدر کرے گا اجرت اس کی مثل کا کہ لا يتحکم تاکہ پٹواری مطالبہ نہ کرے زائد اجرت کا لیکن افضل یہ ہے ان يرزق من بیت المال کہ تنخواہ دے دے قاضی بیت المال سے لأنه ارفق بالناس اس میں لوگوں کے لیے نرمی ہے وابعد عن التہمات اور بعید ہے کس سے اگر لوگوں کے سے پرس کیا جائے تو پھر پٹواری پر الزام آتا ہے کہ یہ لوگوں سے رشوت وصول کرتا ہے وَيَجِبُ أَن يَكُونَ عَدْلًا لیکن پٹواری کی صفات ہے کہ وہ عادل ہو مامونا امین ہو عالما بالقسمت اور تقسیم کو جانتا ہو لأنه من جنس عمل القضاء کیونکہ تقسیم قضا ہے اور قضا کے لیے عادل ہونا عالم بالقسمت ہونا امین ہونا شرط ہے وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ پٹواری کے لیے قدرت علی القسمت چاہیے اور قدرت کس چیز کا نام ہے بالعلم کی یہ عالم بالقسمت ہو او من الاعتماد علی قولی اور قاسم کے اندر شرط ہے کہ لوگ اس کے قول کا باور کرے اور وہ ہوا بالامانت اور یہ کب ہوگا کہ وہ امین اب یہ آپ کے سامنے جو صف ہے کھڑا یہ پٹواریوں کا یہ لوگوں کی مشترک اموال کو تقسیم کرتا ہے لیکن قاضی لوگوں کو مجبور نہیں کرے گا کسی سے کراؤ کیونکہ اگر قاضی لوگوں کو کسی سے کراؤ تو اس کو پتہ چلے گا کہ دوسری پٹواری کی تقسیم قابل قبول نہیں ہے تو یہ 100 کی بجائے لاکھ روپے مانگے گا ٹھیک ہے اس لیے کھلا چھوڑ دو تاکہ یہ کہیں مجھے 10 روپے دو وہ کہیں میرے پاس میں 5 لے لیتا ہوں یہ کہے گا مجھے 1 روپے دو یہ کہے گا یار سگریٹ پلاؤ میں تقسیم کروں ٹھیک ہے یا نہیں وَيَجِبُ اچھا وَلَا يُجْبِرُ الْقَاضِي النَّاسِ اور قاضی مجبور نہ کرے لوگوں کو عَلَى قَاسِمٍ وَاحِدٍ ایک پٹواری پر یعنی لا يُجْبِرُهُم مجبور نہ کرے کسی کو اجرت دو لِأَنَّهُ لَا جَبْرَ عَلَى الْعُقُودِ تقسیم ایک عقد ہے اور عقد میں جبر دیئے وَلِأَنَّهُ لَتَعَيَّنَ اگر ایک پٹواری مطالبہ کرے لَتَحَكَّمَ بِزِيَادَةٍ وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا زیادہ اجرت کا اجر مثلی وَلَوْ اِسْتَلَهُ ہاں یہ 4 بھائی ہیں یہ ان کا باپ ہے باپ مر گیا یہ زمین رہ گئی اب یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے گھر میں نہیں جاتے گھر میں بیٹھ کر زمین تقسیم کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ جائز ہے ہاں اگر ان میں ایک نابالغ تھا تو پھر قاضی کی ضرورت ہے تاکہ قاضی نابالغ کی زمین لے کر اپنے پاس رکھے اور جب بالغ ہو جائے تو اس کو دے دے وَلَوْ اِسْتَلَهُ اگر شرکا اتفاق کری فَاقْتَسَمُوا آپس میں تقسیم کری نجازہ الا اذا كان فيهم صغیر اگر ان میں صغیر تھا يحتاج الى امر القاضی وہاں قاضی کی ضرورت ہے لانه لا ولایت لهم کیونکہ تصرف نہیں ہے بالغوں کو علیہ نابالغ کے اوپر بات سمجھ میں آ گئی آپ کے سامنے یہ پٹواری ہے جو کھڑے ٹھیک ہے قاضی آپ کو مجبور نہیں کرے گا کسی ایک پٹواری ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ یہ پٹواری بیٹھ کر انجمن بناتے ہیں کہ تو صدر ہے اور یہ جوائنٹ سیکٹری ہے اور یہ خزانچی ہے ٹھیک ہے تو یہ قاضی کا فرض ہے کہ ان کا انجمن نہ بننے دے کیونکہ پٹواری جب انجمن بنائیں گے تو کہیں گے یار لاکھ روپے سے کم نہ لو تو لوگوں کو تکلیف ہے ٹھیک ہے مدرسے میں انجمن بنے تو مطبخ کی خیر نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی
تو کہتے ہیں انجمن نہ بننے دے، ایک دوسرے سے الگ رکھے، تاکہ یہ کہے میں 10 روپے مانگتا ہوں، یہ کہے کہ میں 8 روپے، یہ بلوچستانی یہ کہتے ہیں بس مجھے سگریٹ پلاؤ کم ہو جائے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ الْقُصَّامَ، اور قاضی نہیں چھوڑے گا پٹواریوں کو، یشتریکون کی وہ انجمن بنا لے، کہ لا تسیر الاجرت غالیہ، تاکہ وہ اپنی اجرت کو زیادہ نہ مقرر کرے بتواکلہم، اپنی صلح سے، وعند عدم شرکت، اور جب ان کا انجمن نہ ہوگا یتبادر کل منہم الیہ، ہر ایک دوڑے گا قسمت کی طرف، خیفۃ الفوت، کہ اگر میں کم پیسے نہ لوں تو پھر دوسرے کے پاس چلا جائے گا، قسمت پیسے فوت ہو جائیں گے، فیرخص الاجر، تو اجرت کم ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 7 گز زمین ہے، 1 گز 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے؟ اس میں 6 گز میری زمین ہے اور 1 گز تبلیغی، 1 گز ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنا گز جدا کرے اور میں اپنا 6 گز جدا کروں، تو ہم نے پیر بگاڑا کو تقسیم کے لیے بلا لیا۔ پیر بگاڑا نے کہا چونکہ 6 گز ہے، 7 گز ہے، تو میں 7 روپے دے دوں۔ کتنے؟ 7 روپے دے۔ اب وہ 7 روپے جو ہم دونوں تقسیم کریں گے کیسے کریں گے؟ امام صاحب کہتے ہیں علی قدر رؤوس، اور رؤوس کتنے ہیں؟ 2، تو 3.5 روپے وہ دے گا جو گز کا مالک ہے، اور 3.5 روپے میں دوں گا جو 6 گز کا مالک ہے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، اجرت کی تقسیم بقدر الحصص ہے، اس کا حصہ کتنا تھا؟ 1 گز، تو 7 میں سے پٹواری کو 1 روپے وہ دے گا، اور میری 6 گز تھی تو میں کتنی دوں گا؟ تو امام صاحب کے نزدیک اجرت پٹواری کی تقسیم علی رؤوس شرکا ہے، اور رؤوس 2 ہے، لہذا 3.5 میں دوں گا، 3.5 وہ دے گا۔ اور صاحبین کیا کہتے ہیں؟ علی قدر انصبا ہے، اور اس کا حصہ کتنا تھا؟ 1 گز، تو وہ 1 روپے اجرت دے گا، اور میری 6 گز ہے، میں کتنی دوں گا؟ یہ ذکر کرتا ہے۔ وہ اجرت القسمت علی عدد رؤوس، اور تقسیم کی جو اجرت دینی پڑے گی وہ رؤوس کے مطابق ہوگی۔ عند بابا جی 3.5 میں دوں گا، 3.5 تبلیغی دے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور صاحبین فرماتے ہیں علی قدر الانصبا، علی قدر، اس کا حصہ کتنا تھا؟ 1 گز، تو وہ 1 روپے دے گا، میری 6 گز ہے تو 6 روپے دوں گا۔ کیوں؟ یہ جو ہم اجرت دیتے ہیں یہ ہم پر ایک بوجھ پڑا، یہ بوجھ کہاں سے پڑا؟ اس ملک کی وجہ، اس تو بوجھ تابع ہے ملک کا، تو جس کا ملک زیادہ ہے وہ زیادہ دے، اور جس کا ملک کم ہے وہ کم دے دے۔ یہ صاحبین کی دلیل ہے۔ لأنہ، ہم جو اجرت دیتے ہیں تو مؤونۃ الملک، یہ ہم پر مشقت پڑی ہماری مشترک ملک کی وجہ سے، فیتقدر، اجرت کی تقسیم ہوگی بقدر ہی، بقدر ملک، بقدر، اچھا جی، کا اجرت الکیال، جیسے اجرت کس کا؟ دیکھو میں نے 200 روپے ڈالے، اس نے 100 روپے ڈالے، ہم نے 3 من گندم خریدے مشترک۔ اب ہم نے مزدور بلایا کہ یار 3 من تول کر ہمیں دے دو، اس کو من دو، مجھے 2 من دو۔ اس نے کہا 3 روپے لوں گا، تو 1 من والا کتنا دے گا؟ 1 روپے، اور 2 من والا کتنا؟ 2 روپے۔ تو دیکھو یہاں اجرت کی تقسیم بے عدد رؤوس نہیں ہے بلکہ بے قدر اول وزن، اور اسی طرح وزن۔ ہم نے 3 من سونا لے لیا، 100 روپے اس نے دی تھی، 200 میں نے، 3 من سونا لے لیا۔ اب ہم نے مزدور کو بلایا کہ یار یہ تقسیم کرو، اس نے من تول کر اس کو دے دیا، 2 من تول کر مجھے دیا، میں کتنا دوں گا؟ 2 روپے، وہ کتنا دے گا؟ 1 روپے۔ وحفر البیر المشترک، وحفر، دیکھو یہ زمین تبلیغی کی ہے اور یہ زمین میری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے مزدور کو بنایا کہ یار یہاں ایک کنواں کھود لو تاکہ اس سے پانی نکال کر زمینوں کو سیراب کرے، زمینوں کو سیراب کرے۔
لیکن میری زمینیں 2 مرلے، اس کی زمینیں 1 مرلہ، جس زمین میں کنواں کھودتے ہیں اس میں بھی یہی تقسیم ہے، 2 مرلے میرے ہیں، 1 مرلہ اس کا ہے۔ اب مزدور نے کہا 3 روپے لوں گا، تو جو 2 مرلوں کا مالک ہے وہ 2 روپے دے گا، جو 1 مرلے کا مالک ہے روپے دے گا۔ 3 درجے۔ وَنَفْقَةِ الْمَمْلُوكِ الْمُشْتَرَكِ، اور نفقہ مملوک مشترک کا۔ دیکھو یہ غلام ہے، یہ میرے اور تبلیغی کے درمیان ہے، 2 حصے اس میں میرے ہیں اور 1 حصہ اس کا ہے۔ یہ 300 کا غلام ہے، 200 میں ڈال چکا ہوں، 100 وہ ڈال چکا ہے۔ اب اس کے خرچے کا مسئلہ ہے، تو میرے گھر میں 2 دن کھانا کھائے گا، اور اس کے گھر میں 1 دن۔ جس کا ملک زیادہ ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے، جس کا کم ہے کم۔ ولی ابی حنیفہ، بابا جی کا میدان ہے۔ بابا جی نے کیا کہا تھا کہ میری 6 گز تھی، اس کا 1 گز تھا، پٹواری نے 7 روپے لے لیے، اجرت کیسے دیں گے؟ میں 3.5 اور وہ علی عدد رؤوس ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جو اس کو اجرت دیتا ہوں کس کے بدلے دیتا ہوں؟ تمیز کے بدلے، کہ اس نے میرے حق کی تمیز کر، اور وہ جو پیسے دیتے ہیں کس کے بدلے؟ تمیز کے بدلے۔ تو نفس تمیز میں ہم دونوں برابر ہیں، جب برابر ہے تو اجرت دینے میں بھی برابر ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ان الاجر اجرت مقابل ہے بالتمیز، او انہ انما ہوتا، اور تمیز قلیل و کثیر کا متفاوت نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ تبلیغی 6 روپے دے دو، میں 1 روپے دے دوں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ 6 گز ایک لمبا قطع ہے، اور 1 گز، اور موٹی چیز کی جدائی آسان ہے چھوٹی چیز کی۔ اور دیکھو یہ موٹی چیز ہے، میں نے جدا کر دیا، اور گڑی کی پرزے چھوٹے ہیں تو وہ میں ہاتھ سے جدا کر سکتا ہوں نہیں، تو اس کا حصہ چھوٹا ہے، اس کا جدا کرنا مشکل ہے۔ میرا حصہ جو ہے وہ بڑا ہے، اس کا جدا کرنا جو ہے آسان ہے۔ چاہیے صاحب کثیر پر کم اجرت آ جائے اور صاحب قلیل پر زیادہ آ جائے، سمجھتے ہو؟ وَرُبَمَا يَصْعَبُهُ الْحِسَابِ، بلکہ بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے جدا کرنا بنظر قلیل کے۔ وقد ينعكس الامر، اور کبھی کثیر کا جدا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو متعذر ہے اعتبار قلیل و کثیر کا۔ فيتعلق الحکم، تو اجرت متعلق ہے باصل التمیز، اور نفس تمیز میں صاحب قلیل کثیر دونوں برابر ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر یاد ہے تو صاحبین نے مقیسن علیہ پیش کی تھی، ان میں سے ایک حفر البیر مشترک، 311 کنواں ہے، اس میں 200 گز میرا ہے، 100 گز اس کا ہے، مزدور نے 3 روپے لیے تھے، میں کتنا دوں گا؟ اور وہ کیوں؟ وہ جو ہم پیسے دیتے ہیں نقل تراب کے بدلے میں دیتے ہیں، اور میرا تراب اس نے زیادہ منتقل کیا ہے، اور اس کا تراب کم منتقل کیا ہے۔ بخلاف حفر البیر لأن الاجر اجرت مقابل بنقل التراب، اور نقل تراب متفاوت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے مکیلات اور موزونات پیش کی، مزدور نے 2 من تول کر مجھے دیے، 1 من تول کر اس کو دیا، اجرت 3 روپے مانگے، میں کتنا دوں گا؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کیل اور وزن اگر قسمت کے لیے، کس کے لیے ہے؟ قسمت کے لیے، تمیز کے لیے، تو جناب یہاں اجرت برابر ہے۔ کون کہتا ہے یہ 2 روپے دے گا وہ 1 روپے، 1.5 یہ دے گا اور 1.5 دے گا، کیونکہ اس کو 1 من جدا کیا ہے تو وہ تمیز کے بدلے اجرت دیتا ہے۔ مجھے 2 من جدا کیے ہیں، میں بھی تمیز کے بدلے، اور تمیز میں فرق نہیں ہے، تو کون کہتا ہے کہ میں 2 اور وہ 1 دوں گا، 1.5 میں دوں گا 1.5 وہ دوں گا۔ اور کیل وزن اگر تمیز کے لیے ہے، نقیلہ علی الخلاف، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ یہاں میں 2 دوں گا وہ 1 دے گا، بلکہ برابر دیں گے۔ اور وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْقِسْمَةِ، اگر کیل وزن تمیز کے لیے نہیں ہے تو پھر میں مانتا ہوں کہ میں 2 دوں گا وہ 1، کیوں؟ میرے لیے زیادہ گندم اس نے تولے ہے اور اس کے لیے کم تولے ہیں۔ فل اجر مقابل، اجر مقابل ہے بعمل الکیل والوزن، اور عمل کیل کا متفاوت ہے، من کا کم ہے اور 2 من کا کیل زیادہ ہے۔ وہو العذر، اور یہی جواب ہے لو اطلقا،
اگر کیل و وزن میں یہ قید نہ لگائے کہ تمیز کے لیے یا غیر تمیز کے لیے، بس کیل کرو. کیل تو ہم کہتے ہیں یہ 2 دے گا کیونکہ اس کے لیے زیادہ وزن تولے ہیں، وہ 1 دے گا اس کے لیے کم. لو اطلقہ کا معنی کیا ہے کہ کیل کے ساتھ نہ قسمت کی قید ہے نہ عدمی قسمت، یعنی تمیز عدمی تمیز کی قید نہیں. لو اطلق ولا یفصل، اور تفصیل نہ کرے کہ یہ تمیز کے لیے ہے یا نہیں. وعنہ متن میں مسئلہ تھا کہ یہ زمین 7 گز ہے، اس میں 6 گز میرے اور 1 گز اس کا ہے، 7 روپے مزدور نے لیے، تو امام صاحب کا مذہب کیا تھا؟ 3.5 یعنی برابر اعلی قدر رؤوس اجرت تقسیم. اور امام صاحب سے ایک اور روایت وہ یہ کہ یہ زمین مشترک ہے اور پٹواری نے 7 روپے مانگے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں طالب قسمت کون ہے اور منکران قسمت کون ہے. جو طالب قسمت ہے ساری اجرت وہ دے دے، اور جو منکر ہے وہ نہ دے، کیونکہ جو طلب قسمت کا کرتے ہیں معلوم ہے قسمت میں اس کا نفع ہے، جب نفع ہے تو تاوان بھی دے دے اجرت بھی دے دے. اور جو منکر ہے معلوم ہے کہ قسمت میں اس کا نقصان ہے، تو ایک نقصان قسمت کی وجہ سے کہ حصہ کم ہے اور دوسرا اجرت کی وجہ سے، لہذا وہ معاف ہے. وعنہ بابجی سے یہ ہے کہ انہو یہ اجرت علی الطالب اس پر ہے جو طلب قسمت کا کرے، دون الممتنع اس پر نہیں ہے جو انکار قسمت سے کرے، لنفعہ کیونکہ طالب قسمت نفع اٹھاتا ہے، ومضرۃ للممتنع اور جو انکار کرتا ہے اس کا نقصان. وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي وَفِي أَيْدِيهِمْ دَارٌ وَزِيعَةٌ وَادَّعُوا أَنَّهُمْ وَرَثُوا فُلَانَ فُلَانَ لَمْ يُقَسِّمْهَا الْقَاضِي. صورت مسئلہ کی ہے 1 2 3 4 نوجوان قاضی کے عدالت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ زمین جو ہے ہمارے باپ کی تھی، باپ مر گیا ہے، لہذا اب یہ تقسیم کرے. تو قاضی تقسیم نہیں کرے بلکہ قاضی کہے گا پہلے گواہ پیش کرو اس کی موت پر کہ وہ مرا بھی ہے یا نہیں، اور پھر گواہ پیش کرو اس کے مالک ہونے پر کہ وہ زمین کا مالک بھی ہے یا نہیں. جب وہ گواہ پیش کرے کہ یہ جا چکا ہے اور گواہ پیش کرے کہ یہ اس کی زمین ہے، اب تقسیم کرے. بات آئی تھی. اور صاحبین کہتے ہیں نہیں، بس یہ 4 جوان آئے، قاضی کو کہا یہ زمین میراث میں ملی ہے تقسیم کرو، قاضی تقسیم کرے. البتہ قاضی کے پاس رجسٹر میں ہر باب کا مسئلہ ہوتا ہے. رہن عنوان رکھے گا، اس میں رہن کے مسائل، ہبہ کا عنوان رکھے گا، اس میں ہبہ کے مسائل، تو قسمت کا عنوان رکھ کر اس میں قسمت کے مسائل لکھے گا. اور یہ مسئلہ کتاب القسمت میں لکھے گا کہ فلان تاریخ کو فلان 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 آیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ زمین تقسیم کرو، میں نے تقسیم کر لی. بات سمجھ میں؟ گواہ کی ضرورت نہیں ہے. سنو وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ جب 4 بھائی حاضر ہو عند القاضی وفی ایدیہم دار اور ان کے قبضے میں مکان تھا، او زیعۃ یا زمین تھی، وادعوا انہ ورثوها اور دعویٰ کیا کہ ہم اس زمین کے وارث ہیں عن فلان فلان باب سے، لم یقسمها القاضی قاضی زمین کو تقسیم نہیں کرے گا عند بابجی حتی یقیم البینۃ جب تک وہ بینہ پیش نہ کرے علی موتہ باپ کی موت پر، اور جب تک بینہ پیش نہ کرے علی عدد ورثہ کی تمہارے علاوہ وارث تو نہیں ہے. اور صاحبین نے کہا یقسم قاضی تقسیم کرے گا. بات سمجھ میں؟ بے اعترافہم جب یہ 4 آدمی اقرار کرے، البتہ وہ یذکرو قاضی لکھے گا اپنی کتاب القسمت میں کہ انہو میں نے زمین تقسیم کی ان کی قول کے مطابق. ٹھیک ہے، لیکن صاحبین کا اختلاف استاذ کے ساتھ اس وقت ہے جب مشترک کیا ہو زمین ہو. اور اگر یہ 4 آئے اور انہوں نے کہا یہ 4 کھوتے ہیں ہمارے باپ کے، وہ مر گیا، یہ تقسیم کرو، تو امام سے بھی کہتے تقسیم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منقولات ہے، قاضی تقسیم کر کے ان کی حفاظت میں دے دے گا. اگر تقسیم نہ کرے کوئی اٹھا لے گا، مال ضائع ہو جاتا ہے. اور بخلاف ارضا کے، ارضا ضائع نہیں ہوتی.
وَإِنْ كَانَ مَالُ الْمُشْتَرَكَ اگر مالی مشترک ما سوا عقار یعنی منقولات کا تھا اور دعویٰ کیا کہ یہ میراث ہے نقسمہ فی قولہم جمیعا پھر امام صاحب کے قول میں بھی تقسیم کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آؤ یہ 4 آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہم یہ زمین خرید چکے ہیں لہذا ہمارے اندر یہ تقسیم کرو. پہلی یہ زمین خرید چکے تھے یا میراث تھی؟ تو اس میں اختلاف تھا. اب انہوں نے کہا یہ زمین ہم خرید چکے ہیں، آپ یہ تقسیم کریں ہمارے اندر. تو امام سے بھی صاحبین کے ساتھ ہے کہ کیا کرے، تقسیم کرے. ولو ادعوا اگر ان 4 بھائیوں نے دعویٰ کیا زمین میں انہم اشتراؤ کہ ہم یہ زمین خرید چکے ہیں نقسمہ بینہم تقسیم کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب مختلف فی مسئلے کی طرف جاؤ. ان 4 نے کہا کہ یہ زمین ہماری باپ کی میراث ہے، تقسیم کرو. تو امام صاحب نے کہا تقسیم نہ کرے جب تک گواہ پیش نہ کرے. اور صاحبین نے کہا کیوں؟ صاحبین کہتے ہیں یار مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میراث کیا ہے، میراث ہے اور ان کے قبضے میں بھی ہے. جب قبضہ بھی ان کا ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ زمین ہماری ہے، پھر گواہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے، کر لیتے. لہما صاحبین کہتے ہیں ان الید ان 4 کا قبضہ دلیل ملک کا اور ان 4 کا اقرار جو ہے امارت الصدق یہ علامت صدق کا ہے. ولا منازع لهم اور ان کا کوئی مقابل خصم ہے نہیں. فیقسمہ بینہم وہ تقسیم کرے گا. کما فی المنقول جیسے منقول میں 4 آدمیوں نے کہا کہ یہ ہم ہمارا میراث ہے تقسیم کرتے وہ کرتا تھا. یا اقار المشترى ٹھیک ہے وَهَذَا لِأَنُّ لَا مُنْكِرَ یہاں کوئی منکر ہے نہیں. اولا بینۃ الا علی المنکر اور قاضی تو مدعی سے بینہ طلب کرتا ہے کس کے مقابل اور یہاں منکر ہے نہیں. نو فلا یفید بینہ مفید نہیں ہے. اور قاضی ذکر کرے گا اپنی کتاب القسمت میں کہ میں نے زمین تقسیم کی ان کے اقرار کے مطابق لیقتصر علیہ تاکہ یہ زمین انہی کے پاس بند ہو جائے. ولا یتعداہم کسی اور کی طرف منتقل نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بابا جی نے کیا کہا تھا؟ ان 4 نے کہا کہ یہ زمین باپ کی میراث ہے اور باپ مر چکا ہے، یہ تقسیم کرو. تو قاضی تقسیم کرے گا یا گواہ طلب کرے گا؟ کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر گواہ کے بغیر قاضی یہ زمین تقسیم کرے تو یہ قضا تو لہم ہے یعنی ان کے لیے مفید ہے، لیکن یہ قضا علی المیت ہے، میت کے خلاف ہے. اس قضا کی وجہ سے زمین اس کی ملکیت سے خارج ہو جاتی. بات سمجھ میں؟ اور جہاں قضا علی الغیر ہو تو وہاں بینہ کی ضرورت ہے. یہ قضا بالقسمت یہ تو قضا لہم ہے، ورثہ کا نفع ہے، لیکن یہ قضا علی اب تک زمین موت کے بعد بھی اس کی ملکیت میں ہے. یہی وجہ اگر اس پر قرضہ ہے تو اس زمین سے وہ قرض ادا ہوگا. اگر اس نے وصیت کی ہے وہ وصیت اس زمین میں نافذ ہوگی. معلوم ہوا قضا سے پہلے یہ زمین اس کی ملکیت میں ہے. تو قضا یہ خلاف ہے کس کا؟ میت کا. اور جہاں قضا کسی کے خلاف ہو وہاں وَلَهُ بابا جی کہتے ان القسمت قاضی جب تقسیم کرتا ہے یہ قضا ہے میت کے خلاف کیونکہ طریقہ مبقات باقی ہے علی ملک المیت قبل القسمت حتی لو حدثت زیادت نو تنفذ وصایا ہو. اگر اس زمین میں کچھ اور زمین نکل آئے تو اس کے وصایا اس میں نافذ ہے. ویقضى دیونہ منہا اور میت کی دیون زمین سے ادا کی جاتے ہیں بخلاف ما بعد القسمت قسمت کرنے کے بعد زمین میت کے ملک سے نکل جاتی ہے. او اذا كان قضاء على المیت اور جب یہ قضاء علی المیت ہے نو اقرار ورثہ کا حجت نہیں ہے میت پر. فلا بد من البینہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحبین یہ کہتا ہے کہ بینہ وہاں ہوتے ہیں جہاں مقابل میں خصم ہو اور یہاں کہتے خصم ہے. ہو سکتا ہے مثلا یہ 4 بیٹے ہیں اس کے، یہ مر گیا، اب یہ کہتے ہیں کہ زمین تقسیم کرو، لیکن اس میں ایک بیٹا تبلیغی نیک ہے، خدا ترس ہے، اس کو معلوم ہے کہ باپ کے اوپر قرضہ ہے، باپ کے اوپر
تو وہ اس تقسیم کی مخالفت کرے گا کہ پہلے قرض اتارو پھر زمین تقسیم کرو. اور یہ تین کہتے ہیں کہ نہ تقسیم کرو. اب خطرہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے تو لا محالہ یہ بینہ پیش کریں گے کہ وہ مر چکا ہے، یہ میراث ہے. میراث کے معنی کہ کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی وصیت نہیں. دیکھو وہ ہوا گواہ پیش کرنا مفید ہے، کیونکہ بعض ورثہ اگر تبلیغی ہے ینتصب خصما علی المورث، وہ خصم بنتا ہے میت کی طرف سے کہ بھئی ابا جی پر قرضہ ہے وہ ادا کرو. کسی نے کہا وہ بھی تو طلب قسمت کرتا ہے، کہتے ہیں ولا یمتنع ذلک. اور یہ دعویٰ کہ باپ پر قرض ہے یہ باطل نہیں ہے بے قراری ہی، اگرچہ وہ اقرار تقسیم کا کرتا ہے. کیوں؟ کما فی الوارث او الوصی المقرین بت، ایک آدمی جو ہے وہ وارث ہے یا مصلحو ہے، تو وارث کا معنی یہ کہ میت کی زمین میری ہے، اور مصلحو کا معنی یہ کہ ثلث میرا ہے، لیکن ساتھ اقرار بت دین بھی کرتے ہیں کہ پہلے دائن کو دے دو. فإنه يقبل البینۃ علیہ مع اقرارہ بخلاف المنقول. ہاں اگر ان چار بیٹوں نے کہا کہ یہ 4 گدھے باپ کی میراث میں مجھے ملے، یہ تقسیم کرو، تو امام صاحب کہتے ہیں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ منقول ہے، محتاج للحفاظت ہے، تو تقسیم کرو کہ محفوظ ہو جائے. اگر تقسیم نہ کرو ضائع ہو جائے. بخلاف منقول کے، کیونکہ قسمت میں شفقت ہے، للحاجت للحفظ، منقولات محتاج ہے حفظ کو، ارچ عقار ہے محسن بنفسہ، وہ خود بخود محفوظ ہے. دوسرا یہ 4 گدھی تقسیم کرو. کیوں؟ اگر 4 گدھی 4 بھائیوں کو مل جائے تو جس کے ہاتھ میں گدھا ضائع ہو جائے اور بعد میں مستحق رونما ہو جائے تو ہم اس کو کہیں گے زمان دے دو، ٹھیک ہے. اور زمین اگر 4 میں تقسیم ہو جائے اور ایک کا حصہ دریا میں ڈوب جائے اور بعد میں اس کا مستحق آ جائے تو مالک کے اوپر زمان نہیں ہے. وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ منقول خر مضمون علی من اس شریک پر وقع فی یدہ ولا كذلك العقار عنده وبخلاف المشترى وبخلاف انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر 4 آدمی کہے ہم یہ زمین خرید چکے ہیں تو قاضی تقسیم کرے گا. کیوں؟ وجہ یہ کہ جب انہوں نے خرید کا دعویٰ کر لیا تو مالک یہ بنے، بائی تو اجنبی بنا. یہاں خصم نہیں ہے، جب خصم نہیں ہے تو بینہ کی کیا ضرورت ہے؟ لأن المبيع مبيع لا يبقى على ملك البائع، وہ بائی کی ملک پر رہا نہیں، وہ تو اجنبی ہے. وإن لم يقسم، اگرچہ بھی تقسیم مشترین نے نہ کی ہو تو قسمت اگر قاضی کرے تو یہ قضا نہیں ہے خلاف علی الغیر بائع کے. بات سمجھ میں آ گئی. وإن ادعوا بہت